شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جماعت صوم کے مضمون اسلامیات کے عنوان سورۃ الفیل کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں گی، جس کا کوڈ نمبر ہے 27.8.10، جو صفحہ نمبر 19 سے لے کر صفحہ نمبر 21 تک ہے۔ سورۃ الفیل تو ہم سب نے پڑھی ہے اور اس کو زبانی بھی یاد کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ آج میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا گھس۔ ملک یمن کا حکمران تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اس نے بہت ڈھیر سارے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خانہ کعبہ بھی ایک عبادت گاہ ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دیا جائے، اس طرح اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا اور وہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ 60,000 ہاتھیوں کی فوج، جن کے اوپر اس کے فوجی سوار تھے، کا لشکر لے کر اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ مکہ کے لوگ بہت پریشان تھے کہ اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے لشکر کا سامنا وہ کیسے کریں گے، اس کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پر امید تھے کہ یہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا۔ اللہ پاک نے ابابیل نامی پرندے کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی، جس نے ہاتھیوں کے اس بڑے لشکر کو تباہ کیا۔ وہ پرندے اپنی چونچوں اور اپنے پنجوں میں پکی مٹی کے بنے ہوئے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آتے تھے، اور ایک ساتھ جھنڈ کے جھنڈ پرندے جو تھے وہ فوج پہ وہ پتھر برسائے۔ جب انہوں نے فوج پر وہ پتھر برسائے تو وہ پتھر جب فوجیوں کو، ہاتھیوں کو لگتے تھے تو اس طرح لگتے تھے جیسے کوئی آگ کا گولا ان پہ برسایا جا رہا۔ جیسے ہی فوجیوں کو وہ پتھر لگتے وہ لوگ ادھر ہی گر جاتے اور ان کا حال ایسے ہو جاتا جیسے کوئی جانور کھا کے کوئی چیز چھوڑ نہیں دیتے۔ کسی جانور کا جب وہ شکار کرتے ہیں تو اس کو چیر پھاڑ کر کھا پی کر جو انہوں نے اپنا کھانا ہوتا ہے کھا کر، اور بہت ہی برا حال بھوس کی شکل میں وہ ایک رہ جاتا ہے پیچھے ماتا۔ تو فوجیوں کا یہ حال تھا، جس کا ذکر قرآن میں سورۃ الفیل میں اللہ پاک نے بڑی ہی خوبصورتی سے کیا ہے کہ ان کا یہ حال ہو جاتا تھا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوس۔ اس واقعے سے تمام دنیا کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کوئی بھی طاقتور نہیں۔ اللہ پاک جو چاہیں، جب چاہیں، جس کو چاہیں، جہاں چاہیں اور جس مرضی چیز سے چاہیں فنا کر سکتے ہیں۔ ابابیل کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے اور ہاتھی نہایت طاقتور جانور ہے۔ اللہ پاک نے اس پرندے کے ذریعے ہاتھی کو فنا کیا، برباد کیا، مارا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سورۃ الفیل کے کچھ الفاظ معنی ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے فعال، اس نے کیا، الفیل ہاتھی، قیدہم ان کی چال، تضلیل بیکار، ارسلہ اس نے بھیجا، طیرن پرندے، ترمیہم ان پر پھینکتے تھے، حجارتن پتھر، عصف معقول کھایا ہوا گھس۔ اب ہم تفہیم کی طرف آئیں تو تفہیم میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، جن میں مین جو سوال ہے پرندوں نے کیا برسایا؟ پرندوں نے ہاتھی والوں پر پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا آ جاتا ہے کس ملک کا حکمران جو تھا وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا؟ تو ملک یمن کا حکمران آیا تھا۔
تیسرا سوال ہے کہ حکمران کا نام کیا تھا؟ تو اس کا ہے کعبہ پر حملہ کرنے والے حکمران کا نام ابرہہ تھا. ٹھیک ہے. اور ہمارا چوتھا سوال ہے اس سورت میں کس جنگلی جانور کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس سورت میں جنگلی جانور ہاتھی کا ذکر کیا گیا ہے. ہماری اگلی آتی ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. معقول کھایا ہوا، معقول کھایا ہوا. ابابیل پرندے. اسفن بھوس. ابرہہ یمن کا حکمران. الفیل ہاتھی. تو آپ نے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ اس طرح ملانا ہے. ٹھیک ہے، لکیر کی مدد سے. تو یہ تھا ہمارا سورۃ الفیل کا سبق. امید ہے آپ سب لوگ سورۃ الفیل کو بہت اچھے سے یاد بھی کرو گے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرو گے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے یاد کر کے اس کی تفہیم کو اپنی کاپیوں پر بھی لکھنا. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے، اور ہم سب کو اس مہلک وبا سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.